خواتین و حضرات، صبح عورت مارچ ہے 8 مارچ کو، اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جناب کہ یہ جو حلوے والا سوٹ ڈالا گیا اور یہ واقعہ ہوا، یہ پلانڈ تھا، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ عورت مارچ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور عورت مارچ کروایا جائے۔ اگر یہ سچ ہے تو اچھی بات ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں کیا خیال ہے کہ عورت مارچ کا نام کیا ہے؟ یہ بے حیائی چاہتی ہیں۔ عورت مارچ کے نام پر معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں۔ یہ غلط فہمی کس وجہ سے ہے کہ عورت مارچ میں ایلیٹ کلاس کی عورتیں حصہ لیتی ہیں، کیونکہ عام جو دیہات کی عورت ہے یا جو وہ عورت ہے جو اس مذہبی شدت پسندوں نے شٹل کاک برقعے کے اندر قید کی ہے، وہ عورت تو عورت مارچ میں حصہ لے ہی نہیں سکتی۔ جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں ہیں وہ تو آزاد ہیں، وہ جو عورت مارچ کرتی ہیں تو وہ دوسری ان عورتوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر عورت اپنی مرضی سے شٹل کاک برقعے میں قید رہنا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو زبردستی شٹل کاک برقعے میں قید کیا ہوا ہے تو ہم اس پر آواز اٹھائیں گے۔ عورت مارچ کے سب سے خلاف کون ہیں جی؟ ولور کی رقم لے کر اپنی بہن بیٹیوں کو غیر مردوں کو بیچنے والے اور خون بہا کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن اور بیٹیوں کا رشتہ دینے والے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے آنے والی معصوم بچیوں اور معصوم بچوں پر اپنی درندگی آزمانے والے اور محبت میں ناکامی کی صورت میں محبوبہ کے چہرے پر تیزاب پھینکنے والے اور اپنی پسند کی روٹی نہ پکنے کی صورت میں اپنی بیوی کو پھینٹی لگانے والے اور آپس میں مرد اگر لڑیں تو ماں بہن کی ننگی گالیاں دینے والے اور کاروکاری کا الزام لگا کر اپنی معصوم بہن اور بیٹیوں کو قتل کرنے والے اور وٹا سٹا کی آڑ میں اپنی 8-10 سالہ معصوم بہن بیٹیوں کا ریپ کروانے والے، یہ سب سے پیش ہیں یہ عورت مارچ کے خلاف کہ عورت مارچ ایک فحاشی ہے، اور ان کو یہ جو خلاف ہیں ان کا آپ کو اصل چہرہ دکھایا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عورت مارچ کے کیوں خلاف ہے اور یہ عورت کو ایک کیا سمجھتے ہیں۔ عمومی طور پر جناب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عورت مارچ کا مقصد بے حیائی ہے۔ کس وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے؟ ایلیٹ کلاس کی عورتیں آتی ہیں، عام عورتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ گاؤں کی عورت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ جو مذہبی ایک بندہ ہے اگر اس کی عورت آنا چاہتی ہے، وہ سیٹسفائی نہیں ہے کہ مجھے شٹل کاک برقعے میں قید کیا جائے، لیکن وہ بھی نہیں آ سکتی۔ تو ایسی عورتوں کے لیے جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں ہیں وہ آواز اٹھاتی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ جو عورت پر ظلم ہوگا ہم اس پر آواز اٹھائیں گے۔ یہ مولوی کون ہوتا ہے جناب یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ آپ نے اس رنگ کا سوٹ پہننا ہے اور آپ نے اس طرح کا سوٹ پہننا ہے اور آپ نے یہ پہننا ہے؟ میری شلوار اگر گھٹنے سے نیچے ہے تو میں جانوں اور میرا خدا جانے، تم کون ہوتے ہو میری شلوار کو دیکھ کر اوپر کرنے والے کہ بھائی تمہاری شلوار گھٹنوں سے اوپر ہونی چاہیے؟ میں نے جواب دینا ہے، میں جانوں میرا خدا جانے۔ تم اپنے نظریات، اپنے عقائد زبردستی ڈنڈے کے زور پر عام عوام پر سب پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ یہ حلوے والا واقعہ اگر پلانڈ ہے، میں
کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ملا کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے تاکہ عام لوگوں کی زندگی اجیرن نہ کرے۔ میری اپنی مرضی ہے، میں اگر شلوار قمیض پہننا چاہتا ہوں، میں پینٹ شرٹ پہننا چاہتا ہوں، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میں داڑھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں، یار یہ میرا اپنا معاملہ ہے۔ اگر میں نے جواب دینا ہے تو خدا جانے اور میں جانوں، تم خدائی فوجدار ہو، تلوار لے کر تم میرے سر پر کھڑے ہو کہ تمہاری عورت تمہارے ساتھ بیٹھ کر ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھا سکتی، تمہارے ساتھ باہر گھوم نہیں سکتی، تمہارے ساتھ پارک میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اب یہ نہیں چلے گا، عورت مارچ بھی ہوگا اور یہ حلوے والا سوٹ بھی عورتیں ڈالیں گی اور مولوی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اب مریم نواز صاحبہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اگر لاہور میں جو عورتوں نے مارچ کیا ہے ان کو پروٹیکشن دی ہے انہوں نے پولیس کی، عورتیں جو چاہتی ہیں انہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں، آزادی سے اگر وہ بازار میں گھومنا چاہتی ہیں، پارک میں گھومنا چاہتی ہیں، اگر وہ شور سے نمک زیادہ ہو جانے کی صورت میں، سالن میں نمک زیادہ ہو جانے کی صورت میں پھینٹی نہیں کھانا چاہتی تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ مولوی کون ہوتا ہے جناب اپنے نظریات میرے اوپر یا عورتوں کے اوپر مسلط کرنے والا کہ آپ کی شلوار اوپر ہوگی، آپ کی داڑھی اتنی ہوگی، آپ کا ہیئر سٹائل ایسا ہوگا؟ ہم نہیں مانیں گے جناب۔ عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، عورتیں بھی پاکستان کی شہری ہیں، ان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ زبردستی آپ اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا کدھر رشتہ کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ آپ خود اس کے ساتھ ریپ کروا رہے ہیں۔ جب اس کا دل نہیں ہے نہ کریں۔ تم کون ہوتے ہو جناب کہ لڑکا دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ نے شادی طے کر دی ہے، لڑکی ایم اے پاس ہے، برائٹ مائنڈڈ ہے، اور اس کا شور جو ہے اس کو شٹل کا برقعے میں بند کر دے گا، ساری زندگی وہ سزک کر گزارے گی، اور آپ نے قتل کیا ہے اور راضی نامے میں آپ نے اپنی بہن کا اور بیٹی کا رشتہ دے دیا، اور ساری زندگی جناب وہ ادھر آنکھیں نیچی کر کے گزارے گی۔ اب بات بات پر اس کو تانے دیے جائیں گے، اس کو زد و کوب کیا جائے گا، اور پھر اس کی قربانی بھی آپ تسلیم نہیں کرو گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں کہتا ہوں کہ ساری عورتیں مارچ کریں اور حلوے والا سوٹ ڈالیں، اور فری ہو کر ہم آپ کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ آپ پاکستان آپ کے ساتھ ہے، آپ زیادہ آزاد ریاست کی شہری ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جہاں شادی کرنا چاہتی ہیں وہاں کریں، جہاں نہیں کرنا چاہتی ہیں وہاں نہ کریں۔ آپ کو کوئی اگر مجبور کرتا ہے تو یہ اس دور میں سراسر زیادتی ہے، پرانا سسٹم اب چلنے والا نہیں ہے۔ زبردستی ہم کسی پر آپ کو اپنے نظریات تھوپنے نہیں دیں گے، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور آپ کو بیک فٹ پر جانا پڑے گا۔ اللہ